دیکھیے ہر انسان کے وجود کے دو حصے میں نے پہلے دن شاید کچھ بیان کیا تھا. ایک خاکی وجود اور اینیمل بینگ جو حیوان ہے ہمارا، ایک وہ روح ربانی جو اس میں پھونکی گئی. آدم میں جب وہ روح پھونکی گئی تب وہ مسجود ملائک بنے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. دو جگہ آیت ہے قرآن مجید میں ایک شوشے کے فرق کے بغیر، سورہ حجر اور سورہ صاد. جب میں اس کو پوری طرح تیار کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے. ہمارا جو خاکی وجود ہے وہ ظلمانی ہے اور جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ نورانی ہے. اس کی نسبت کس سے ہے؟ اللہ سے. بات سمجھ میں آئی؟ لیکن ہم نے اپنے اس نورانی وجود کو اپنے خاکی ظلمانی وجود میں دفن کیا ہوا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نورانی وجود آپ کے اس خاکی وجود پر اس درجے غالب تھا کہ وہ خاکی وجود معدوم کے درجے میں ہے، لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. وہی خاکی وجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں. نفس غلبہ کر سکتا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی شخصیت کی نورانیت نے آپ کی شخصیت کے خاکی وجود کا احاطہ کیا ہوا. ہماری شخصیت کی ظلمانیت نے ہماری اس نورانیت کو گل کیا، دفن کیا ہوا، چھپایا ہوا. بس یہ فرق ہے. انہیں آپ کہہ لیں نور، صحیح ہے، ان کی نورانیت غالب. یہی بات ہے جو حضور نے اس طرح سمجھائی. دیکھو ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اب کسی صحابی نے بڑی جرت سے کام لیا، پوچھ لیا حضور کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ ہر انسان کے ساتھ جو کہا تو انسان تو ہے آپ بھی، جو کہ آپ کے ساتھ بھی ہے. آپ نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر رکھا. بات ختم ہو گئی. نفی نہیں ہے، وہ میرے تابع ہے، میرا مطیع ہے، مجھے قدم نہیں پہنچا سکتا. ہے تو صحیح، لیکن نہ ہونے کے درجے میں آ گیا کہ نہیں. یہ ہے فرق سارا. اور میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں ایک بہت بڑے بریلوی مکتب فکر کے عالم دین صاحب زادہ، نام میرے ذہن سے ایک دم اتر گیا، فیض الحسن. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا نا. انہوں نے ایک روز تقریر کی جو میں نے سنی، اور تقریر کہاں کی؟ ساہیوال میں. وہاں کا ایک بہت مشہور چوک ہے، مہاجرین، مسجد مہاجرین کہلاتی ہے، وہاں تقریر تھی. میں نے سنی. ان کے الفاظ یہ تھے کہ کیا آپ لوگ ہمیں جاہل سمجھتے ہیں؟ کیا ہمیں عربی نہیں آتی؟ کیا ہم نے قرآن نہیں پڑھا جس میں بار بار یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور بشر ہیں؟ حضور بشر ہیں، لیکن اصل میں ہم حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. بات سمجھیے آپ نے، اس قدر پیاری بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. آپ عبد الرحمن کہہ کے پکارتے ہیں انہیں؟ ابا جان. ابھی آپ نے وہ آیات سنی، حضرت ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کو یا ابت، یا ابت، بڑا پیارا ترجمہ کیا. ابا جان، ابا جان. کیا نام لیں گے؟ آپ کے باپ کا نام ہے، نام نہیں لیتے آپ. کیوں؟ ادب کی وجہ سے. اسی وجہ سے ہم در حقیقت حضور کی بشریت کو نمایاں کرنے کو سوء ادب سمجھتے ہیں. ورنہ کوئی ہم جاہل ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی، ہم نے قرآن نہیں پڑھا، جانتے ہیں کہ وہ بشر. بات سمجھ میں آئی؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل ہوتا ہے بشرطے کہ نیت حل کرنے کی ہو. آخر آمنہ کے بیٹے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں. بچپن آپ پر گزرا ہے، لڑکپن آپ پر گزرا ہے، نوجوانی آپ پر آئی ہے، جوانی آپ پر آئی ہے، شادی آپ نے کی ہے، اولاد آپ کی ہے. کون بے وقوف احمق ہوگا کہ جو آپ کی بشریت کا انکار کرے؟ لیکن یہ کہ جس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے وہ ایک مسئلہ بن گیا اختلافی، وہ رد و قضا اور کھینچ تان. اور اس میں بھی سمجھ لیجئے مثلکم پر جو ایمفیسس بعض حضرات دے دیتے ہیں اپنے توحیدی، جو ان کے اندر ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ ان کے مزاج کو اور پختہ کرے، لیکن اس میں بھی مبالغہ کیا جاتا ہے. ایک حدیث مجھ سے سنیے جس میں حضور نے مثل کا انکار کیا. مثلکم کا مطلب اگر کسی نے یہ سمجھا کہ بالکل ہم جیسے ہیں تو بہت بڑی مغالطے ہے. حضور صوم وصال سے منع فرماتے تھے، خود رکھتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہی روزہ رات بھر چل رہا ہے، اگلے دن بھی چل رہا ہے، شام تک کو جا کے پھر کھولا تو 2 دن کا صوم وصال ہو گیا. اگلے دن بھی نہیں کھولا، چلا تو 72 گھنٹے کا صوم وصال ہو گیا. یہ کیا ہے؟ صوم وصال. خود رکھتے تھے اور صحابہ کو روکا. صحابہ میں سے کسی نے ہمت کر لی، حضور آپ خود رکھتے ہمیں روکتے. فرماتے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے کون مجھ جیسا ہے؟ ابھی تو عند ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. بتائیے کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے گا؟ حضور کے خصائص سے. حضور خود فرماتے ہیں تم صرف سامنے سے دیکھتے ہو، میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. کہاں ہوا وہ مثلیت؟ اگر آپ نے بالکل اپنے جیسا سمجھ لیا تو بڑے مغالطے نہیں. نبی کا مقام ہے، نبی کا رتبہ ہے، نبی کے خصائص ہیں.
آپ سو گئے تو آپ کی نیند، آپ کی وضو ٹوٹ گئی اور نبی سو گیا تو کہاں گئی مثلیت؟ پھر مثل اس معنی میں کہ بشر ہیں، نسل آدم سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اس معنی میں مثل ٹھیک ہے، قل انما انا بشر مثلکم، لیکن ہر اعتبار سے تو نہیں، سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ وہی آ رہی ہے، معراج پہ تشریف لے گئے ہیں، اس دنیا میں بیٹھے ہوئے بھی جنت کا مشاہدہ فرما لیتے ہیں، کرا دیا جاتا ہے، دوزخ کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے، فرشتے کو دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں ہیں۔ اور پھر خصائص جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں، آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر سو جائیں تو آپ کا وضو نہیں ختم ہوگا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب کو بیلنس کیجئے تو معلوم ہوگا کہ آپ بشر بھی ہیں 100% درست، لیکن آپ کی وہ نورانیت، آپ سراج منیر، ہدایت کا روشن چراغ، آپ کی جو روح انور ہے، وہ آپ کے اس جسدی وجود پر اس طریقے سے حاوی ہے کہ گویا کہ اس نے اس کی ظلمانیت کو ختم کر کے رکھ دیا۔ اس معنی میں کوئی کہے نور مجسم تو مجھے کوئی اعتراض، یہ ہے ان چیزوں کو جمع کرنے کی شکل، خام خواہ کی کھینچتان کے سوا کچھ نہیں۔ بہرحال یہ پہلا حصہ ختم ہوا، شرک فی الذات۔ اب آئیے شرک فی الصفات۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے اور اس میں ٹھوکر لگ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ بنیادی بات، ہماری زبان جو ہے وہ بہت محدود ہے، ہماری ہی زبان ہے جسے اللہ نے ذریعہ بنایا اپنی ہدایت کا، ورنہ ہمارے پلے نہ پڑتی بات، ظاہر ہے نا۔ لیکن ہماری زبان کی محدودیت ہے، اس محدودیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہم جو الفاظ اللہ کے لیے بطور صفت استعمال کرتے ہیں وہی الفاظ مخلوقات کے لیے بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ موجود، ہم بھی موجود، اللہ زندہ، ہم بھی زندہ، اللہ علیم، تو انسان علیم بھی علیم نہیں، علامہ بھی ہے کہ نہیں؟ یہ تو بڑا مبالغے کا لفظ ہے، انسان علامہ ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، بصیر ہے، ہم بھی بصیر ہیں، اللہ سنتا ہے، سمیع ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ کو قدرت حاصل ہے، کچھ ہمیں بھی حاصل ہے۔ ایک مکہ مارا تھا حضرت موسیٰ نے، جان نکال دی تھی کہ نہیں؟ ہے نا، کچھ نہ کچھ اللہ چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں۔ اسے دیکھیے چاہت میں وہ ہو گیا تھا جس پر روک دیا حضور نے، ما شاء اللہ وما شئت اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا مد مقابل بنا دیا؟ دھوکہ ان الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے لگ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس میں فارمولہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک نوٹ کر لیں تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ جب ہم کوئی لفظ بطور صفت اللہ کے لیے بولتے ہیں اور اسی لفظ کو مخلوق میں سے کسی کے لیے بولتے ہیں، مخلوق میں سب آ گئے، جمادات، حیوانات، انسان، اولیاء اللہ، فرشتے، انبیاء، رسول، سب مخلوق تو ہیں، تو کل مخلوقات۔ جب ہم ایک لفظ بطور صفت استعمال کریں گے اللہ کے لیے اور اسی لفظ کو استعمال کریں گے بندوں کے لیے، تو ان میں 3 فرق ہیں جو ذہن میں رہنے چاہیے، گن کر یاد کیجئے۔ اللہ کی ذات قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، اسی طرح اس کی صفت بھی قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ مخلوقات حادث ہیں، ان کی صفات بھی حادث ہیں، حادث قدیم کے مقابلے میں کہ پہلے نہیں تھی پھر ہو گئی۔ ایک فرق، اللہ کی ذات از خود ہے، کسی اور نے تو اس کو وجود نہیں بخشا، اللہ کا وجود از خود ہے، ذاتی ہے۔ اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی اور کی عطا کردہ نہیں ہے۔ مخلوق کوئی ہو کسے باشا، ان کا وجود ذاتی نہیں، عطائی ہے، اللہ نے دیا تو وجود ملا۔ اسی طرح ان کی صفات عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ 2 فرق ہو گئے۔ اللہ کی ذات مطلق ہے، لا محدود، اسی طرح اس کی صفات مطلق ہے، لا محدود۔ مخلوق کی ذات محدود، کسے باشد، صفت بھی محدود۔ 3 فرق، ذاتی، عطائی، قدیم، حادث، لا محدود، محدود۔ 3 فرق ذہن میں رہیں تو جو صفت بھی آپ اب بولیں گے اس میں یہ تینوں باتیں ذہن میں رہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب اس کا اطلاق کیجئے تو یہ علم غیب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یہ بھی لا ینحل سمجھا جاتا ہے، علم کسی کا بھی، انسان، فرشتہ، اولیاء، انبیاء، رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا حادث ہے، قدیم نہیں ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ 3 باتیں مان لیں، شرک نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کو ساقط کر دیں، شرک ہو جائے۔ آئی بات سمجھ؟ اللہ کی قدرت ذاتی ہے، عطا کردہ نہیں۔ مخلوق میں جو جس کو قدرت حاصل ہے وہ عطائی ہے، ذاتی نہیں۔ اللہ کی قدرت لا محدود، یفعل ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ مخلوق کوئی بھی ہو اس کی قدرت محدود، اللہ کی قدرت جب سے وہ ہے ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے قدرت بھی ہے، اور مخلوق میں سے قدرت یہ حادث ہے۔
تینوں چیزیں سامنے رہے شرک نہیں ہوگا، ایک چیز کی بھی کمی ہو گئی شرک ہو جائے گا۔ یہ ساری صفات پر لے اللہ کی حیات ذاتی ہماری عطائی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنے بس میں نہ آنا تھا نہ جانا ہے، زندگی اس کی عطا کردہ ہے، جب چاہے لے لے۔ اللہ کی حیات بھی ایسی ہے کیا؟ ذاتی الحی۔ ہماری حیات محدود، ویسے بھی محدود، موت آئے گی شاید ختم ہو جائے، چلیے موت ختم نہیں کرتی، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ابدی ہے۔ محدود اس معنی میں تو ہے کھانے کو نہ ملے تو کمزوری، ذرا کام کیا تو تکان، نیند بھی آ رہی ہے اونگ بھی آ رہی ہے۔ اور اس کی حیات الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، حیات ذاتی ہے، لا محدود ہے اور قدیم۔ یہاں حیات عطائی ہے اور حادث ہے اور محدود ہے، ساری صفات۔ اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو اب دو مسئلے میں یہاں حل کرتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں تھا اور جو کہتے ہیں تھا، بدقسمتی سے دونوں نے ڈیفینیشن علیحدہ کر لی۔ جو ڈیفینیشن نفی کرنے والوں نے کی ہے اس کی وجہ سے، اس کے اعتبار سے واقعتاً نہیں تھا۔ انہوں نے ڈیفینیشن یہ کی ہے، تعریف یہ کی ہے، وہ علم جو خود حاصل ہو جائے، اللہ کا عطا کردہ علم جو ہے وہ کہتے وہ غیب نہیں ہے۔ تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر علم جو حضور کو حاصل ہے وہ اللہ کا عطا کردہ۔ میں سائی معلم میں یہ سارے مرحلے میں نے طے کیے نا اپنے زمانہ طالب علمی میں۔ مولانا منظور احمد شاہ صاحب ہیں سائی مال میں ایک، میں ان کے پاس حاضر ہوں۔ میں نے کہا جی یہ مسئلہ کیا ہے علم غیب کا، مجھے ذرا سمجھائیں۔ انہوں نے ایک کتاب اپنی نکالی کہ دیکھیے صاحب، ہم حضور کے علم کے بارے میں یہ باتیں مانتے ہیں۔ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطا کردہ ہے، ذاتی نہیں۔ میں نے کہا یہ تین باتیں اگر آپ مان لیں تو میرا تو جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ ہوتا کیا ہے جب آئیں گے وعظ میں، خطابت میں، تو عالم ما کان وما یکون، اب الفاظ وہ استعمال کر جائیں گے۔ ایک واعظ ہے، عام مقرر ہے، واہ واہ ہوتی ہی نہیں، نعرے لگتے ہی نہیں، محفل میں گرمی آتی نہیں جب تک کہ ایسے مبالغے نہ کریں۔ لیکن وہ چیز لکھی ہوئی ان کے ہاں ہے کہ حضور کا علم حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ حضور کا علم محدود ہے، لا محدود نہیں ہے۔ حضور کا علم عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ ان تینوں چیزوں کے بعد کوئی بڑے سے بڑا وہابی اور بڑے سے بڑا اہل حدیث بھی انکار نہیں کرتا۔ باقی یہ بات جان لیجئے کہ غیب اور حضور یا شہادہ یہ در حقیقت عام انسانوں کے اعتبار سے الفاظ استعمال ہوئے۔ جب قرآن میں کہا جاتا عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب اور جو ظاہر ہے یا موجود ہے سب کا جاننے والا ہے، تو مجھے بتائیے اللہ کے لیے کوئی غیب ہے؟ اللہ کے لیے کوئی شے غیب ہے؟ تو کیوں کہا جا رہا عالم الغیب والشہادہ؟ وہ ہمارے اعتبار سے کہا جا رہا، جو تمہارے لیے غیب ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے سامنے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ کے لیے تو کل شہادہ ہے، کسی شے کا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا ایک ذرہ بھی اس سے غائب نہیں ہوتا۔ غیب کا وجود کیا اللہ کے؟ تو یہ الفاظ مستعمل ہے ریلیٹو ہمارے اعتبار سے، اور ہمارے اعتبار سے جو شے غیب ہے اس میں سے ایک حصہ اللہ دیتا ہے نبی کو، تبھی تو نبی بنا۔ فرشتے کو دیکھا، فرشتہ ہمارے لیے غیب ہے۔ جنت دکھائی کہ نہیں دکھائی، ہمارے لیے غیب ہے کہ نہیں؟ دوزخ کا مشاہدہ کرایا کہ نہیں کرایا، ہمارے لیے وہ غیب ہے کہ نہیں ہے؟ جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں انہی کے پردے اللہ کچھ اٹھاتا ہے، کچھ غیب نہیں۔ کل غیب کا علم ہو جائے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ کل کا لفظ جہاں آیا شرک ہوا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں محدود ہے، لا محدود نہیں ہے، تو کل کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ لیکن غیب میں سے کچھ علم دیا گیا تبھی تو نبی بنا، ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا پھر؟ البتہ یہ کہ وہ غیب کا علم ہو یا حاضر کا علم ہو، سائنٹیفک نالج ہو یا وحی کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو، آیت الکرسی کے الفاظ نوٹ کیجئے، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، وہ جانتا ہے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے علم میں سے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب یہ بات علیحدہ ہے کہ ہم کون ہے طے کرنے والے کہ ناپے بیٹھ کر کے اللہ نے ابراہیم کو کتنا علم دیا؟ ہم ناپ سکتے ہیں؟ عیسیٰ کو کتنا دیا ہم جان سکتے ہیں؟ تو ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا نہیں ناپ سکتے تو محمد رسول اللہ کا کہاں ناپیں گے؟ یہ پاگل پن ہے، یہ ہے جو غلطی ہوتی ہے۔ ہم کون ہے طے کرنے والے؟ اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو دیا، ختم۔ کل نہیں کہیں گے، کل کہا شرک ہو جائے، ذاتی کہا شرک ہو جائے۔ عطائی ہے، جو دیا اللہ نے دیا، اور کل نہیں دیا، جتنا چاہا دیا، ہے حادث، قدیم نہیں۔ تینوں چیزوں مان لیجئے تو شرک کا کوئی شائبہ نہیں۔ باقی جہاں ایک طرف قرآن میں وہ آیات ہیں کہ اللہ کے غیب کو کوئی نہیں جانتا، ٹھیک، وہاں یہ بھی ہے کہ لا یظہر غیبہ، لا
یظہر علی غیبہ الا من ارتضی بالرسول، وہ اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا مگر اپنے رسول میں سے جس کو چاہے۔ یہ دونوں آیتیں قرآن کی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے در حقیقت جو غیب کی نفی کرتے ہیں حضور سے، وہ کہتے ہیں کہ از خود معلوم ہونے والی شے غیب ہے۔ ہم کہتے ہیں از خود تو کوئی بھی شے کسی کو معلوم نہیں، ہمیں حاضر کا علم بھی اللہ ہی دیتا ہے تو ہوتا ہے، غیب کا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ مسئلے بڑے سیدھے ہیں، خام خواہ ہم نے پیچیدہ بنایا ہوا ہے۔ خدا کے لیے ان مسئلوں کو سلجھائیے اور جوڑیے، کاٹنے کی بجائے جوڑنے کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ اپنی اپنی جگہ پر علیحدہ علیحدہ تم نے تعریفیں کر رکھی ہیں اس لیے جھگڑ رہے ہیں، ورنہ دونوں باتیں صحیح ہیں۔ ایک مسئلہ ذرا اور زیادہ علمی ہے، میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، وہ مسئلہ ہے وحدت الوجود کا۔ ہمارے بہت سے صوفیہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، اور ہمارے کچھ لوگ جو معترض ہیں وہ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کو کنفیوز کر دیتے ہیں، ایک سمجھ لیتے ہیں۔ ہمہ اوست میں بیان کر چکا ہوں کہ بدترین شرک ہے، وحدت الوجود اور شے ہے، باریک باتیں سمجھ میں نہیں آتی عام لوگوں کے، سادہ ترین الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ہی نے یہ روپ دھار لیا، یہ ساری چیزیں بالفعل موجود ہیں، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اور یہ سب اللہ ہی ہے۔ یہ بدترین شرک ہے، شرک فی الذات۔ ایک لوگوں کی رائے یہ ہے یہ کچھ ہے ہی نہیں، یہ شراب ہے۔ شراب میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پانی نظر آتا ہے؟ ہوتا ہے پانی؟ نہیں۔ ہر چند کہے کہ ہے، نہیں ہے، ہے ہی نہیں، بس اللہ ہی ہے، یہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ایک شعر ہے، کل ما فی الکون وہم او خیال اور عکوس فی المرایا او ظلال۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے یا تو وہم ہے یا خیال ہے، یا جیسے شیشے میں عکس ہوتا ہے، آپ ادھر کھڑے آئینے کے نظر آ رہے ہیں، ادھر بھی ہے، ادھر کوئی نہیں، یا جیسے سایہ ہوتا ہے، سایہ درخت کا سایہ زمین پر پڑ رہا ہے، اس کا کوئی وجود ہے۔ تو ایک رائے یہ، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے پاگل پن کہہ دیں، کیا بیوقوفی کی بات کر رہے ہیں، جو چاہے آپ کہہ دیں، شرک نہ کہیے۔ وہ کہتے ہیں موجود صرف ایک ذات اللہ کی ہے، حقیقتاً موجود، یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ موجود ہی نہیں ہے، اس کو شرک نہیں کہیں، اسے اختلاف کریں، کوئی ضروری نہیں کہ آپ مانیں ان کی بات، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ضرور مانیں۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھایا ہے اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ایک مثال سے۔ ان کے نظریے کو وحدت الشہود کہتے ہیں، وحدت الشہود، وحدت الوجود۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے فیصلہ کیا ہے کہ دونوں میں باریک سا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے، تعبیر کا فرق۔ وہ مثال دیتے ہیں کہ دیکھیے ایک مشعل لیجئے، مشعل کیا ہوتی ہے؟ ایک لکڑی ہے، اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے کپڑا وغیرہ باندھ کے تیل ڈال کے آگ لگا دی، شعلہ جوالا ہے، ایک شعلہ، ٹھیک؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو تیزی کے ساتھ ایک دائرے میں حرکت دیجئے، آپ کو آگ کا دائرہ نظر آئے گا، دیکھنے والے کو نظر آئے گا کہ نہیں؟ کیا دائرہ فی الواقع موجود ہے؟ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں ہے، نظر آ رہا۔ یہ فرماتے ہیں حضرت مجدد، ای الصنعت باری تعالی است کہ معدوم را موجود می نمائند۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، خلاقی ہے، کہ جو شے ہے نہیں اس کو دکھا دیتے ہیں کہ جیسے آپ نے آج سی دائرہ دکھا دیا ہے، نہیں، اس کائنات کا کوئی وجود۔ میں پھر عرض کروں گا، آپ اس سے اختلاف کریں، اسے نہ مانیں، چھوڑ دیں اس کو، یہ مسئلے ہیں فلسفے کے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو شرک نہیں کہیں گے آپ۔ شرک وہ ہے جب کہیں یہ بھی شے ہے اور خدا ہے، یہ بھی ہے اور خدا ہے، پتھر بھی ہے اور خدا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا یہ ہے ہی نہیں، صرف خدا ہے، تو در حقیقت اس کو شرک نہیں کہیں گے، یہ وحدت الوجود ہے، یونٹی آف بینگ۔ اب اس کو میں ایک اور اعتبار سے سمجھا دوں گا تو مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کو آپ پر کھول دے گا۔ دیکھیے ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ٹھیک؟ جب تقابل کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم ہے ہی نہیں، ٹھیک؟ اللہ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری قدرت زیرو، اللہ کی مشیت کے مقابلے میں ہماری مشیت کچھ نہیں۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ تو کیا ہوئی خاک؟ یہی آتے ہیں نا جو حدیث جس میں کہ دعا استخارہ حضور نے تلقین فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں اس طرح سکھائی یہ دعا استخارہ جیسے قرآن سکھایا۔ اس میں الفاظ کیا ہے؟ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَتَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ۔ اے اللہ تجھے قدرت حاصل ہے، مجھے کوئی قدرت حاصل نہیں۔ اگر ظاہری الفاظ پر جائیں گے تو یہ تو خلاف واقعہ بات ہے۔ کیا حضور کو کوئی علم حاصل نہیں تھا؟ یا تو حضور فرما رہے فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، یا چلیے اگر کوئی اور عام انسان کہتا ہے میں نہیں جانتا، تو کیا کوئی علم حاصل نہیں؟ کچھ نہ کچھ علم تو ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں وہ نہ ہونے کے برابر۔ اسی طریقے سے سمجھ لیجئے اللہ کے وجود کے مقابلے میں اس کائنات کا وجود نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی، مسئلہ صاف ہو گیا۔ حقیقی وجود صرف اللہ کا ہے،
یہ اعتباری ہے، یہ ٹرانزینٹ، آل از چینج، پینٹارائم، بدل رہی ہے ہر شے، کسی چیز کو ثبات نہیں۔ آپ ایک لمحے پہلے جو آپ تھے وہ آپ، ایک لمحے بعد وہ آپ نہیں ہے، بدل گئے۔ ایک تسلسل ہے آپ کا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ وہی ہیں کہ جو آج سے 10 سال پہلے تھے۔ کیا آپ وہی ہیں؟ بدل چکے، سول پورا بدل چکا، نہ معلوم کتنی دفعہ بدل چکا، کھال بدل چکی۔ یہ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہے ٹرانزینٹ ہے، عارضی ہے، فانی ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، وجود برحق صرف اللہ۔ یہ بھی در حقیقت اسی شرک فی الوجود کی بات ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بھی موجود، ہم بھی موجود، یہ کیا ہو گیا؟ شرک فی الوجود۔ کسی کو کہا غالب نے جارو بلا بیار کہ این شرک فی الوجود، با گرد فرش و سینہ بہے وہاں برابر است۔ اگر آپ کے گدے کے اوپر گردہ پڑ گیا ہو تو جھاڑتے ہیں نا، فرش کے اوپر گردہ ہے تو جھاڑو سے صاف کرتے۔ طالب کہتا ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ گردہ آ گیا ہے کہ تم بھی موجود ہو، اللہ بھی موجود ہے، تو لا کی جھاڑو سے صاف کر دو اس گردے کو، کہ یہ شرک فی الوجود ہو جائے گا۔ ہم نہیں ہیں بھائی، ہمارا کیا وجود، ہماری کو کیا حقیقت ہے، اللہ ہی ہے، بس یہ ہے اصل میں۔ پھر میں عرض کروں گا کوئی قبول کرے نہ کرے، اسے گمراہی کہے، اس کو جھوٹ کہے، اسے پاگل پن کہے، میں نہیں جھگڑوں گا، لیکن شرک نہیں کہہ سکتے آپ اس کو۔ شرک وہ ہماوست ہے اس میں اور اس میں زمین و آسمان کا۔ اب آئیے آخری شرک، شرک فی العبادت یا شرک فی الحقوق۔ اللہ کے حقوق کے لیے ایک لفظ استعمال کریں گے تو وہ کیا ہے؟ عبادت۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت۔ اب عبادت میں شرک اگر ہوگا تو یہ شرک کی تیسری قسم ہو جائے گی۔ عبادت میں شرک سے مراد کیا ہے اس کو سمجھیے۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں عبادت کسے کہتے ہیں۔ عبادت کے دو جز سمجھ لیجئے، جیسے ایک میرا یہ جسم ہے، ایک اس میں روح ہے۔ روح نظر نہیں آتی، نظر جسم آتا ہے، لیکن اس جسم کا سارا وجود اس روح سے ہے۔ چلیے روح کو چھوڑیں، جان، جان کیا کس بلا کا نام ہے، کسی کو نظر آئی آج تک؟ لیکن یہ جان ہی ہے جو اس جسم کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی طرح عبادت کا ایک جسم ہے، ایک جان ہے۔ جسم کیا ہے؟ اطاعت، اللہ کی بندگی، ہما تن بندگی، ہما وجوہ بندگی، ہما وقت بندگی، یہ تو بیان کر چکا۔ اور روح کیا ہے؟ محبت، اللہ کی محبت۔ اطاعت جبر سے کی جاتی ہے تو وہ عبادت نہیں کہلاتی۔ انگریز کی اطاعت ہم کرتے تھے نا، لیکن کیا عبادت کرتے تھے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اطاعت تو کر رہے تھے، عبادت نہیں۔ عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو کسی ہستی کی محبت سے سرشار ہو کر ہما وقت، ہما تن، ہما وجوہ کی جائے۔ تو جسد ظاہری کیا ہے عبادت کا؟ اطاعت، اور روح کیا ہے؟ محبت۔ اب ان دونوں کے اعتبار سے شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ اور یہ ہیں وہ چیزیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کی طرح کی بات ہے۔ اطاعت میں توحید کیا ہے کہ مطاع مطلق صرف اللہ، ٹھیک، باقی ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع۔ نفی نہیں ہے، والدین کی اطاعت کرو، لیکن جہاں والدین حکم دیں اللہ کے حکم کے خلاف، بات سب اطاعت نہیں ہوگی۔ بیوی شوہر کی اطاعت کرے، آپ اولو الامر کی اطاعت کرے، شاگرد استاد کی اطاعت کرے، مرید پیر کی اطاعت کرے، لیکن کیا پیر کو یہ بھی حق ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو منسوخ کر دے، رسول کے کسی حکم پر اپنے حکم کو بر کرے، بالا تر رکھے؟ سمجھ میں آ گیا؟ اصول کیا ہے کہ اطاعت مطلق، unconditional, unlimited obedience is due only to Allah. All the other obediences are limited by His injunctions. اس کو حضور نے کیسے بیان کیا؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی۔ جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے آپ میرا حکم مان لیجیے، یہ شرک نہیں ہوگا۔ جہاں اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف میں حکم دوں اور آپ مان لیں تو یہ شرک ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اب اس کو اپلائی کیجئے، اپلیکیشن بالکل انڈیویجول لیول پر کیجئے۔ پہلے اللہ کا حکم کیا ہے؟ فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو۔ نفس کا حکم کیا ہے؟ سو۔ آپ نے اطاعت کی نفس کی، آپ کا مطاع کون ہوا؟ نفس۔ اور اللہ کی معصیت میں ہوا کہ اس کے حکم کے تابع ہوا، تو آپ کا نفس کیا بن گیا؟ آپ کا خدا، معبود۔ یا غلطی ہے اس میں کوئی؟ اس شرک کو پہچانیے ذرا، کون بچے گا؟ آپ سمجھ رہے؟ اگر تو وہ فارمولہ صحیح ہے تو پھر یہ اپلائی ہو گیا۔ اب آپ کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے، یا یہ سوچئے کہ فارمولے میں غلط تھی، یو کین ریفر بیک، آئیے دوبارہ دیکھیے، فارمولہ صحیح ہے۔ لا طاعت لمخلوق، میرا نفس مخلوق ہے کہ خالق ہے؟ مخلوق۔
میں نے اپنے نفس کی اطاعت کی اپنے خالق کی معصیت میں، تو میرا مطاع کون ہوا؟ نفس۔ جو مطاع ہے وہی معبود ہے، میرا معبود کون ہوا؟ اس کو کہتے ہیں مولانا روم، نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ فرعون نے کیا کہا تھا کہ یہ مملکت میری ہے مصر کی، یہاں میرا قانون چلے گا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول، کیا حکم صحیح کیا غلط، میرا حکم چلے گا۔ تو میرا نفس بھی تو یہی کہتا، میں نہیں جانتا کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا حکم، میری مرضی پوری کرنی پڑے گی، میری خواہش، میری چاہت، میری تمنا وہ پوری کرنی پڑے گی، اور ہم ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جو تیری مرضی، اللہ کی مرضی پیچھے، تیری مرضی پہلے۔ تو معبود کون ہوا؟ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایرعون نیست۔ ٹھیک، قرآن سے سند چاہیے۔ قرآن نے فرمایا ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا؟ الہ کا لفظ وہ ہے جو آپ کے کلمہ طیبہ میں ہے، کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور تسبیح پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب فارغ ہوتا ہے تو نفس کو فوراً معبود بنا لیتا ہے۔ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے بنا لیا اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود؟ اچھا، اسی کو میں اب ٹاپ پر لے جا رہا ہوں، درمیان میں فل ان دی بلینکس آپ کر لیجئے گا۔ یہ میں نے کہا تھا انڈیویجول میں، اب آئیے کلیکٹیو لائف جو ہے، قومی زندگی، اس میں سب سے اونچی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی ریاست کا دستور، دستور میں کیا بات طے ہوتی ہے؟ اولین کہ حاکمیت کس کی ہے۔ ٹھیک، اگر آپ نے کہا جمہور کی حاکمیت ہے، کسی نے کہا فلاں خاندان کی حاکمیت ہے، کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ نہیں؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ پکڑے نہیں جائیں گے، بات تو صحیح کہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، قرآن کی آیت ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ تمہارا کوئی اختیار نہیں، تمہارا اختیار ہے، تم قانون سازی کر سکتے ہو، بٹ within the limits of the injunctions of the Quran and this۔ اگر تم نے حاکمیت مطلقہ کا دعویٰ کیا، جو چاہوں حکم دوں، جو چاہے ہم قانون بنائے، تو یہ حاکمیت مطلقہ ہے، اور یہی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے۔ قبر پرستی کا شرک سب کو معلوم، یہ شرک نہیں معلوم۔ جمہوریت ان اس ایسنس اس دنیا کا سب سے بڑا شرک ہے اس دور کا۔ ہیومن سوورنٹی ان اینی فارم، انڈیویجول ہے تو شرک، اگر وہ پاپولر سوورنٹی ہے تو شرک، کوئی فرق نہیں واقع ہوتا۔ اقبال نے ایسی باتیں جو کہی ہیں وہ اصل میں اس دور کے شرکوں کو پہچانا اقبال، اس لیے کہ اس دور کے فلسفوں کو علماء نے پڑھا نہیں، وہ سطحی طور پر جو الفاظ ہیں ان سے کچھ بات سمجھ لیتے ہیں، گہرائی میں اتر کر فلسفہ کیا ہے، حاکمیت کسے کہتے ہیں، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت اس پاپولر سوورنٹی، نو لیمٹس، جو بھی لیجسلیٹو اتھارٹی ہے، عوام کے نمائندے جو قانون چاہے بنائے، وہ ہم جنسی کو جائز کرنا چاہے اختیار ہے، دو مردوں کو میاں بیوی کی حیثیت سے لائسنس دے رہنے کے لیے، لیگل لائسنس جائز ہے، قانون ان کا مرضی ہے جو چاہے بنائے۔ They don't accept any limitation to their legislative authority. We are sovereign۔ کیا مطلب؟ ہم جو چاہے قانون بنا، یہی تو شرک۔ کیا کہا اقبال نے؟ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ ابلیس کا ایک چیلا کہتا ہے کیوں گھبراتے ہو جمہوریت سے؟ وہی بادشاہی ہے، ہم نے اس کو جمہوری لباس پہنا دیا ہے۔ پہلے ایک آدمی بادشاہ ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا فرعون، اب ساری قوم فرعون ہے۔ وہ فرعون کہتا تھا نا کہ میں جو چاہوں قانون بناؤں، I don't accept any limitation to my authority, well I am the sovereign۔ آج عوام کہتے ہیں فرق کیا ہو گیا؟ میں نے کہا تھا نا کہ 2 ٹن گندگی تھی، وہ ایک کے سر پہ رکھی ہوئی تھی، آپ نے ماشا سب کو بانٹ دی، تو گندگی رہے گی، شرک تو شرک رہے گا، کوئی فرق نہیں نوعیت کے اعتبار سے۔ ہاں، بادشاہت بھی ہو سکتی ہے جائز، اگر بادشاہ خود اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے احکام کا پابند ہے اور اللہ کے احکام کو نافذ کر رہا ہو۔ داؤد بادشاہ تھے کہ نہیں؟ سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ جمہوریت بھی ہو سکتی ہے جائز، بشرطے کہ جمہور یہ تسلیم کر لے کانسٹیٹیوشن میں کہ ہمارا اختیار محدود ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے۔ اب وہ اسلامی جمہوریت ہے۔ اسلامی بادشاہت تھی داؤد کی اور سلیمان کی۔ اسلامی جمہوریت اللہ کرے کہ واقعتاً حقیقتاً کسی ملک میں قائم ہو جائے، آج تک تو ہے نہیں، لیکن یہ کہ ہو جائے تو وہ اس دور کا تقاضا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر ہے وہ بات کہ حاکمیت مطلقہ ہے عوام کی،
تو گویا کہ عوام نے خدائی کا دعویٰ کیا. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی ہے وہ آزر کا تراشا ہوا ایک بت ہے، وہ فرد ہو یا عوام ہو، قوم ہو. ہاں، اللہ کو حاکم مطلق مان کر اس کے احکام کے اندر اندر باہمی مشورے سے ایک نظام چلانا، یہ ہوگا صحیح اسلامی نظام. سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے دوسری چیز، محبت میں توحید کیا ہے؟ توحید فی المحبہ. یہاں بھی محبت کی نفی نہیں ہے. شوہر بیوی سے محبت کرے، بیوی شوہر سے محبت کرے، والدین اولاد سے کرے، اولاد والدین سے کرے، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر، یہ ہے توحید. کوئی ایک محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہو گئی تو شرک، اور کوئی محبت اللہ کی محبت سے اونچی ہو گئی تو اب شرک سے اوپر کوئی لفظ ہمارے پاس ہے نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ یہ تو ہماری زبان کی محدودیت ہے، ورنہ تو وہ شرک سے اوپر کا کوئی لفظ ہونا چاہیے نا. برابر ہو گئی تو شرک ہے. ہاں، ساری محبت اللہ کی محبت کے تابع. توحید کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد، اہل ایمان وہ ہیں جو اللہ کی محبت میں سب سے شدید ہے. یہ نہیں وطن سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، گھر سے محبت کرو کوئی حرج نہیں، بیٹے سے کرو، اولاد سے کرو، مال سے کرو، کوئی حرج نہیں، لیکن مال کی محبت اللہ کی محبت کے برابر نہ ہو جائے یا اس سے اوپر نہ ہو جائے. اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے. وطن کی محبت، قوم کی محبت اللہ کی محبت سے اوپر نہ چلی جائے. جو محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر ہوئی یا اوپر گئی، یہ شرک فی المحبت. اور محبت روح ہے عبادت کی، تو یہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. فارمولہ ہے نا. اب اپلائی کیجئے ذرا. آپ کو معلوم ہے کوئی شے آپ کے لیے لینی حرام ہے، رشوت ہے کوئی پیش کر رہا ہے، حرام ہے، لیکن مال کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ نے لے لی. محبوب تر کون ہے، اللہ یا مال؟ نہیں، اس معاملے میں کون ہے؟ وہ تو مال ہے نا. مشکل ہے، ماننا مشکل ہے. وہ تو چاہتے ہیں شرک کے موضوع پہ تقریر ہو تو بس وہی دو چار مسئلے جو ہیں انہی پر دھواں دار تقریر ہونی چاہیے، ہمیں کوئی نہ چھیڑے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. باہر کے بت آپ توڑ دیں گے، یہ اندر جو بت خانہ آباد ہے اسے کون توڑے گا؟ مال محبوب تر ہو گیا اللہ سے، تو آپ کا معبود حقیقتاً کون ہے؟ آپ کو کیا کہا جانا چاہیے؟ زر پرست. دعویٰ کیا ہے؟ خدا پرستی کا. حقیقت میں ہے زر پرست. اور اگر دلیل چاہیے تو حضور کا فرمان، تعس عبد الدینار وعبد الدرہم. ہلاک ہو جائے یا ہلاک ہو گیا درہم و دینار کا بندہ. کون ہے درہم و دینار کا بندہ؟ جس کے لیے درہم و دینار اتنے محبوب ہو جائیں کہ وہ اس کے لیے اللہ کے احکام کو توڑ دے. تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ دولت کی. نام کیا ہے؟ عبد الرحمن. حقیقت میں کیا ہے؟ عبد الدینار. نام تو رکھنا آسان ہے، ماں باپ نے رکھ دیا. یہ محمد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عبد الدینار و عبد الدرہم. درہم و دینار کا بندہ، لفظ عبد. ٹھیک ہے، اب اپنا جائزہ لے لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں کہ شرک کون کون سے ہے، کہاں کہاں ہے. اب اس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویر. اب اس کو اوپر لائیے اجتماعی سطح پر. جیسے میں نے آپ کو بتایا کسی بھی ریاست جو ہے، کانسیپٹ آف اسٹیٹ، یہ ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے انسان کی اجتماعی تصورات کی، جس کو میں نے کبھی کہا تھا سوشل ایوولوشن، تمدنی ارتقاء. اس کی بلند ترین شکل کیا؟ کانسیپٹ آف اسٹیٹ. اس میں دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک حاکمیت کا تصور، حاکمیت کس کی ہے، اور دوسرے اس میں رہنے والوں کو باہم جوڑنے والی شے کون سی ہے، انہیں ایک قوم بنانے والی شے کون سی ہے، ایک نیشن. کوئی ایک مشترک محبت ہوگی تو وہ جڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، کسی شے کی محبت کو سپریم کر دو ان کے دلوں میں، جس سے کہ یہ پھر باہم ایک دوسرے سے پیوست ہو جائے. اسی کا نام ہے نیشنلزم، وطن کی محبت، ٹیریٹوریل نیشنلزم. اس طور کا یہ قوم کی تشکیل کے اندر سب سے اہم عنصر کیا ہے؟ وطن کی. اور یہ وطن کی محبت جب اصل شے ہو جائے گی آپ کو جوڑنے والی، تو وطن آپ کا کیا بن جائے گا؟ معبود. وطنیت جو ایک سیاسی کانسیپٹ ہے، اس کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک. یہ بات ذرا آسانی سے سمجھ میں آنے والی نہیں. وطن کی جے، یہ کیا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، وطن کا ترانہ کھڑے ہو جاؤ، یہ کیا ہے؟ وطن کی نماز. وطن کا جھنڈا سلامی، یہ کیا ہے؟ These are all rituals. اس معبود کے لیے مراسم عبودیت. یہ وطن کی محبت ہر چیز سے بالا، یہی تو ہے شرک. سب سے بالا محبت کس کی ہونی چاہیے؟ لیکن یہ بھی میں عرض کروں گا، حضور کی حدیث
مجھے نہیں معلوم کہ اس کا سند کا درجہ کیا ہے، عام طور پر بیان ہوتی ہے حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا ایک تقاضا ہے۔ حدیث ہے یا نہیں ہے اس بات کو میں صحیح سمجھتا ہوں، انسان کی فطرت کا تقاضا جا رہتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، شہر سے ہوتی ہے، ملک سے ہوتی ہے، لیکن جہاں یہ محبت قومیت کی تشکیل کر رہی ہو وہاں در حقیقت یہ ہر شے سے بالا تر ہوتی، تبھی تو قومیت کی تشکیل ہوگی۔ یہ کانسیپٹ جو ہے یہ مشرکانہ کانسیپٹ ہے، اس کو بھی پہچانا علامہ اقبال نے۔ اس دور میں میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور، ساقی نے بنا کی رویش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن۔ نظارہ دیری نہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے، اور فرمان نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ وطن کی محبت میں حرج نہیں ہے، وطن کی محبت سپریم ہو جائے تو حرج ہے، اللہ کی محبت کے تابع رہے کوئی حرج نہیں۔ یہی فرق ہے سارا توحید کا اور شرک کا۔ اولاد کی محبت اللہ کی محبت سے بالا ہو گئی، اولاد آپ کا معبود ہے، تابع ہوئی کوئی حرج نہیں، کرو محبت۔ یہ دوسرا فارمولہ ہے۔ اب تیسری چیزیں بہت مختصر ہیں۔ عبادت کی ایک روح بتائی حضور نے، لب لباب کہیے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا۔